پھر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ کیا تشبیہ ہے خوبصورت دوسری، وہاں لباس یہاں کھیتی۔ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق، لہذا بچپن سے کھیتی کو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس پہ جان لگتی وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فزیکلی زندگی میں 4 مہینے زمیندارہ کروایا تھا 1984، یعنی پورے پروسیس سے گزرا، جیسے ایک مزدور کرتا ہے ایسے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر۔ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ فصل کو ڈنڈے مارتے ہیں، کپاس کو دیکھا کوئی ذمہ دار ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو، آم کے پودے کو لکر مارو تو پھل ہی نہیں دیتے، تیری بلانے دی، کنو پہ پھل نہیں لگا تو ڈنڈا اٹھا کے چلا رہا ہو۔ فصل کو کتنے پیار سے پروان چڑھاتے، جس وقت میں فصل کی جو ضرورت ہوتی ہے کس طرح مہیا کرتے ہیں۔ میں نے وہ 4 مہینے ذمہ دارہ کیوں کیا؟ پچھلے 3 سال ہماری فصلیں سب فیل ہو گئی اور قرضے یہاں تک چڑھ گئے۔ ہمارے پاس کوئی جمع پونجی تاجروں کی طرح تو ہوتی نہیں، یہاں تک چڑھ گئے۔ تو میں نے چھٹی لی رائمنڈ سے 4 مہینے اور اپنا ذمہ دارہ خود سنبھالا، کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر اس دفعہ بھی ہماری فصل نہ ہوئی تو پھر زمین بیچ کے قرضہ دینا پڑے گا۔ تو 3 سال کے پیچھے قرضے چڑھے تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں کھاد کیسے لوں، سپرے کیسے لوں، ڈیزل کیسے لوں۔ لیکن جس وقت کپاس کہتی پانی چاہیے، میری جیب میں پیسہ نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، کہیں سے ادھار پکڑ رہا ہوں، کہیں سے کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، کوئی درخت بیچ رہا ہوں، اور اس کو پانی پلانے کے لیے انتظام کر۔ وہ کہتے مجھے کھاد چاہیے، تو میں بلاتا فوری طور پہ اٹالی بیچنی ہے بھائی۔ اٹالی کا درخت ہوتا نا، ککر بہت زیادہ تھے، میرے والد صاحب کو درختوں کا بڑا شوق تھا، تو بے شمار کھڑے تھے، تو 1-2 بیچے، چل بھائی کھاد لے آؤ، وہ لے آؤ، سپرے لے آؤ۔ میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کھاد کیسے، میں سپرے کیسے کروں، نہیں کرتا، نہیں۔ جو میری کپاس نے مانگا میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا۔ اور اوپر کھڑے ہو روزہ جون میں 15 ایکڑ میں ٹریکٹر کے ساتھ بھاگتا تھا روزہ رکھ۔ اب تو سرزد نے مجھے گرا کے رکھ دیا۔ 15 ایکڑ جون میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا۔ وہ گوڑی کر رہا ہے تو کہیں کوئی پودا نہ اکھڑ جائے، وہ بیج گرا رہا ہے تو کہیں کوئی بیج وہ کہیں پھنس نہ جائے اور وہ زمین خالی رہ جائے۔ جتنی ایک کھیتی کی محنت ہے، اس کا 100واں حصہ بیوی کے ساتھ اخلاق بنا لو تو آپ کی فصل بار آور ہو جائے۔ نساؤکم حرث لکم، اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو میں کٹواتا نہیں ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں اس کا مرض ڈھونڈتا ہوں۔ پچھلی سال ایک آم کا پودا پھل نہیں دے رہا تھا، تو مجھے تو اب اتنی سمجھ نہیں، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا، میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ پھل نہیں دے رہا ہے۔ تو اس نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ تو پھل نہیں دیتی تو میں پریشان ہوتا ہوں، اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، خدمت بڑھاتا ہوں۔ اب اس کو آپ رشتوں پہ فٹ کر، اس رشتے پر فٹ کرتے جاؤ کہ بھئی تمہاری بیوی بہت بدتمیز ہے، تو سمجھو درخت ہے، پھل کوئی نہیں۔ تب وہ پانی مانگے تم پانی دو، وہ محبت مانگے تم محبت دو، وہ روٹی مانگے تم روٹی دو، وہ لباس مانگے تم لباس دو۔ چونکہ محبت ایک اتنا بڑا جادو ہے کہ ساری دنیا کے جادوؤں کا توڑ موجود ہے، محبت کے جادو کا توڑ کوئی نہیں۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا
امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ پھر کوئی کھیتی ایسی نہیں جس میں گندی جھاڑیاں نہ پیدا ہوتی، دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیا، بڑے بڑے فارم دیکھ لی، کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جس میں گندی جھاڑی نہ پیدا ہوتی ہو، کوئی خاوند بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہوتی ہو۔ ہم فصل کو بچاتے ہیں اور گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ بد اخلاقی خود آئے گی، اخلاق کو بنانا پڑے گا، غصہ خود آئے گا، ضبط کو بنانا پڑے گا، زبان تیز خود ہوگی، اسے ٹھنڈا کرنا پڑے گا، طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی، اسے محبت میں بدل۔ یہ سب گندی جھاڑیاں ہیں۔ خاوند اور بیوی کھیتی سے تشبیہ ہے تو زمین کیا ہے؟ دل ہے، اور گندی جھاڑیاں کیا ہیں؟ تانے، بولیاں، نفرت، غصے، مار پٹائی، کبھی خامن کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے، کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے۔ ایک بچہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تو میرے چاچا بھی آ کے مارنا شروع کر دیتے۔ جن کنبختوں کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں، کہ وہ میری ماں کو مارتا میرا باپ تو میرے چاچے بھی آ کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے میری ماں کو مارنا شروع کر دیتے۔ یہی کی کہانی سنا رہا۔ تو گندی جھاڑیوں سے پاک کوئی فصل نہیں ہو سکتی، انہیں مارنے کے لیے الگ دوائیں ہیں، الگ محنت ہے، الگ کوشش ہے، اور پھر آہستہ آہستہ فصل کی حفاظت ہے اور گندی جھاڑیوں کو نکالنا ہے، یہاں تک کہ فصل پروان چڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بچوں، یہ غصہ، یہ نفرت، یہ بغض، یہ آپس کی عداوت، یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں، انہیں نکالنا پڑے گا۔ یہ زمین سے ہم بنے ہیں، ہمارے اندر گندگی خود جنم لیتی ہے، صفائی کو لانا پڑتا ہے، برائی خود جنم لیتی ہے، نیکی کو لانا پڑتا ہے، جیسے کپاس کو اگانا پڑتا ہے اور گندی جھاڑی کو مارنا پڑتا ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کی خاصیت ہے کہ اس میں گندگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور پہلے ذکر کیا، تقوی بعد میں ذکر کیا۔ میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمارے اندر برائی خود آئے گی، نیکی کو لانا پڑے گا، جھوٹ بولنا خود آئے گا، سچائی کو لانا پڑے گا، بخل خود آئے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا، حرص و حوث خود آئے گا، ایثار کو لانا پڑے گا، نفرت خود آئے گی، محبت کو لانا پڑے گا، انتقام خود اٹھے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا۔ یہ زندگی بھر کی زراعت کی محنت ہے۔ جاؤ کھیتوں میں جا کے دیکھو کہ ذمہ دار کیسے مٹی میں مٹی ہو رہا ہے اور کس طرح اپنی فصل کو اولاد کی طرح پروان چڑھا رہا ہے، اور کس طرح وہ اس میں سے گندی جھاڑیوں کو آرام سے نکال رہا ہے کہ پودا نہ ہل جائے۔ پودا میں ہاتھوں سے 15 ایکڑ کے پلاٹ اپنے ہاتھوں سے جھاڑیاں کھینچتا تھا، وہ رمبے کھرپی سے نہیں کہ کہیں کپاس کا پودا متاثر نہ ہو جائے۔ میں اس تشبیہ کو جو سمجھا ہوں، اول تو تمہیں کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تو اس کو زراعت سے سمجھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک نے وہ ایک مخصوص معنی میں اس کو استعمال کیا۔ فاتو حرثکم انا شئتم، اس کے بارے میں اقبال و ادبار میں اس کو استعمال کیا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالنا ہے اور کیسے پروان چڑھتی۔ سب سے پہلے اسی کو جب وہ لگ رہی ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ، جب تک اس کا پورا پھل گھر نہیں آتا زمیندار چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ تو جب تک ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس رشتے کی حفاظت، اس کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، اس میں سے گندی جھاڑیوں کو نکالنا، غصے کو، حسد کو، بغض کو، لڑائیوں کو۔ جب اللہ تمہارے گھر بنا دے تو کانوں میں ڈانٹ ڈال دینا، کسی کی برائی نہ سننا، خاص طور پہ اپنی بیوی کی برائی نہ سننا،
کسی کی نہ سنو لیکن بیوی کی نہ سن، اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خامند کی برائی نہ سن۔ اب بیویوں پر شک مت کرو، شک نے کتنے گھر برباد کر دیے، بگاڑ کے رکھ دیے، تباہ کر کے رکھ دیے۔ اعتماد کرو۔ نکاح کا ایک مطلب ہے عورت پر مرد کا اعتماد کرنا۔ اب یہ موبائل کا زمانہ ہے، بیویاں خامدوں کو موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور خامد بیویوں کو موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کتھے میسج کیتا، کتھوں میسج آیا۔ یہ ایسی بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ زندگی کے ماتھے پر بہت گندا بدنما داغ۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی۔ سن، جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی کوئی ایسی نہیں لگی، بہت بڑی حکمتیں تھی پیچھے، اور سارا ماحول متاثر ہو چکا ہے، وحی بند ہے، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ ذرا اپنے آپ کو یہاں بیٹھا، خود اپنے آپ کو بٹھا کے سوچو۔ میں قربان جاؤں، کیا ظرف ہے میرے نبی کا، عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ غلطی بتا میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، ابھی تیرا سر اتارتا ہوں۔ کتنی بچیاں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دی، لڑکے شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں، اور بچی سے پر شک پڑ جائے تو اسے جان سے مار دیتے۔ لڑکا گناہ کرے، لڑکی کرے، دونوں ہی بشر ہیں، دونوں ہی انسان ہیں، اس سے بھی خطا ہو سکتی، اس سے بھی ہو سکتی۔ بیٹی سے خطا ہو جائے تو غیرت پہ زد پڑ گئی، لہذا اسے ذبح کر دی، اور بیٹا شادیاں کر کے بھی منہ کالے کرتا رہے تو کوئی نہیں جی، چھوڑ شکر۔ یہ میرے ماحول کے آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، کسی سے بھی خطا ہو سکتی، بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے۔ اور میرے نبی، میں قربان جاؤں، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ عائشہ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اس سے زیادہ کوئی عورت کو کون عزت دے گا؟ کیا آپ نے ان کو ایک بشر سمجھ کے کہا، ہوئی ہے کوئی کمی تم توبہ کر، اللہ معاف کر دے، نہیں ہوئی تو اللہ تیری شان میں کچھ نہ کچھ ضرور تیری صفائی دے گا۔ اسی وقت پھر اللہ نے جبریل کو اتارا۔ کشاف والے کیا ہیں، جار اللہ، وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ اتنا غضبناک ہو کے نہیں بولا جتنا ان 11 آیات میں غضبناک ہو کے بولا۔ اتنا کفر کے خلاف بھی اللہ غصے میں نہیں بولا جتنا ان میں بولا ہے۔ اب شیخ رمزی جیسے ڈھونڈیں کہ وہ غصے والا اظہار کیا ہے، میں نے تو خالی پڑھا ہے، تو میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی کہ بھئی وہ کیا چیز ہے جو یہاں ہے اور کفار کے، فرعون کے لیے بھی نہیں، حامان شداد کے لیے بھی نہیں، جو تہمت لگانے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کے ساتھ بات کی۔ تمہاری اس سے زیادہ میں گھر کی مثال اور تمہیں کیا پیش کروں؟ عائشہ اگر کوئی ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اسی وقت آیت کو تھا، تو آپ نے ماتھا پہ پسینہ تھا، مسکرائے، عائشہ مبارک، اللہ نے تجھے بری و ذمہ قرار دے دی۔ ام رومان کہنے کی اٹھو لگا رسول کا شکر ادا کرو گا، نہیں، اس کا شکر ادا کروں گی جو میری گواہی دینے آیا، جو میری گواہی دینے آیا۔ تو یہ گھر کی زندگی کے وہ مسائل ہیں بچوں جس میں پوری امت اس وقت مبتلا ہے، خاص طور پر میرا ملک بر صغیر۔ میں چاہتا ہوں تم سیرت مبارکہ سے اثر لو، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ ہم صرف بزرگوں پہ اٹک جاتے ہیں، اکابر پہ اٹک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے علم الہدا ہیں، روشنی کے مینار ہیں، ان سے استفادہ کے بغیر ہم جاہل ہیں، لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ نمونہ
بننے کے لیے صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات۔ سیرت سے جوڑو، قرآن سے جوڑو۔ پہلا نمبر قرآن ہے، دوسرا نمبر حدیث ہے، تیسرا نمبر فقہ ہے۔ ہم نے الٹا کر دیا، پہلے نمبر پہ فقہ کو لے گئے، دوسرے نمبر پر حدیث بھی فقہی انداز میں، اور قرآن تو جلالین پڑھ کے چھٹی ہو گئی، چل رہا۔ تو میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسا طبقہ تیار کر دے جو قرآن سے جڑا ہوا، جو حدیث سے سیرت سے جڑا ہوا۔ ایک ہے فقہ الحدیث، فقہ السنہ، ایک ہے فقہ السیرہ۔ میں یہ چاہتا ہوں، فقہ السیرہ چاہتا ہوں۔ فقہ السنہ پہ تو بہت کام ہو چکا ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، یہ سب فقہ السنہ ہے۔ فقہ السیرہ کہ میرے نبی کی زندگی سے مجھے کیا روشنی ملتی ہے، وہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، اللہ آپ کو بھی دے دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں سیرت سے جوڑ دے، یا اللہ ہمارا آئیڈیل اپنے نبی کو بنا دے، یا اللہ ہماری ہر ادا سنت میں ڈھال دے، یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما، یا اللہ انہیں ہر جگہ جہاں یہ جائیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ ہمارے شاخیں اور یہ ہمارا مرکز، اس سب کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف نصیب فرما۔ جتنے دوست شریک مجلس ہیں یا سن رہے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کی دنیا بھی بنا دے، سب کی آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکتے ہیں نہ آخرت کے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا۔ میرے مولانا یہاں کا درد سہا جاتا ہے نہ وہاں کا، یہاں کے دردوں سے بچا، وہاں کے دردوں سے بچا۔ میرے مولا ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری بنا دے، ہمارے اعمال کا سب سے بہترین عمل آخری عمل بنا دے، اور جس دن تیری ملاقات ہو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یا اللہ تو پوری امت پر آئے ہوئے مصیبتوں کے بادل ہٹا دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے فرعونوں کو زیر و زبر فرما دے، پوری دنیا کے شداد، حامان، قارونوں کو عبرت کا نشان بنا دے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یا اللہ اسلام کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے فتنوں سے بچا، اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کو بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔ جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگیاں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ بیلنس کیا دونوں کے، ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے۔ طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا۔ ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھا۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو چھوٹا بچہ لے کر وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ کہا جی میں فلاں جگہ، میں نام لے فلاں جگہ سے آئی ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ کہا جی مجھے میرے خامد سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو۔ میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کہا، میرے پاس کیا کرنے آگی؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن نہ گنے، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچاؤ۔ تو بیٹی میں کیا کر سکتا، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں، میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل دوں؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو۔ البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کر، میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو۔ آگے میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں،
یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا بولنا جانتے ہیں، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کر۔ ابھی چند دن پہلے وہ ماں ہمارے گھر پہنچ گئی، میرے گھر کو پہنچ ہے، وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتا، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا۔ اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے، میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں ادھر تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو۔ یہ والدین کا جبر ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت طریقہ زندگی سکھایا، گھروں کو آباد کر کے بتایا۔ وہ طریقہ جو بھی اپنائے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، خوشی ہوگی، خوشی۔ اور اس کا ایک لفظ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر۔ یہ آتے ہی بیوی میری غلام بن کے چلے، میں حاکم ہوں، اور بیوی آتے کہ ہونی تھے میری چلے گی، تیری ماں دی نہیں چلے گی، تو سوائے پھر بھڑکتی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے۔ جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں، سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں، خوبصورت اخلاق زندگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ بد اخلاقی زندگی، میرے نبی میں ایک حدیث یاد آ گئی، اجتنبوا الدمن الخضراء۔ تو آپ کے الفاظ تھوڑا مشکل تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا الدمن الخضراء سے بچو۔ یا رسول اللہ دمن خضراء کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا المرأة الحسناء فی المنبت السوء، بد اخلاق خوبصورت عورت سے بچو، اس کے حسن پہ نہ ریجھ جانا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بد اخلاق سے بچو، بد اخلاق سے بچو۔ آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ عزت دو ایک دوسرے کو، گھروں کو آباد کرنا، عزت دو۔ میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا۔ عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی، الگ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئی۔ وہ چپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف ہو، آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ام سلمہ نہیں، دیکھا تو ادھر، ہم اللہ کے نفس تھی، لگتا ہے تجھے مینسز کا جیاں کا، ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو، دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا۔ یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی ہے۔ جہاد کا سفر تھا، جہاد کا، اور قافلہ چلنے لگا، حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، ٹھیک، تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں، تو انہیں کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا۔ تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا، اور ڈھلتا سورج ٹھنڈا ہو گیا تھا جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی، تو شام ہو گئی، ہار نہیں ملا، تو اب مغرب پڑی، عشاء پڑی، تو اندھیرا چھا گیا، سفر بھی نہیں ہو سکتا، صبح سفر کرنا، فجر کا وقت داخل ہوا، پانی کوئی نہیں، پانی ان کا پانی آگے تھا جہاں انہوں نے پہنچنا تھا، اب پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے، تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے، تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے بڑھ گئے، تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اب بتا پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے۔
اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا، وہ آئے سیدھے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئی تھی. تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اب ڈانٹے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ رہے ہیں، تیری وجہ سے، اور ان کے یوں پسلی میں نا آ کے انگلی ماری، زور سے، ایسے زور سے انگلی ماری. وہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے. تو یہ کہ غصہ اتار کے باہر آ گئے، باہر تانے پڑ رہے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، نماز کا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آ گئے، فتیمموا صعیدا طیبا، چلو ہم مٹی سے وضو کی اجازت، تیمم کرو. کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا، بلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہوتا، منہ تے مٹی مارو بندہ پاک ہوتا. اب نے چلو منہ پہ ایسے کرو ایسے، چلو نماز پڑھو بھائی. تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہوئے، ابو بکر سے کہنے لگے بھائی ابو بکر آج تیرے گھر کی طفیل کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی، کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئی. تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، آپ نے سب کو اس کے ڈھونڈنے پہ لگا دی. تو فجر کی نماز ہوئی، تھوڑا سویرا ہوا، تو پھر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں، چلیں. پھر آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو. جب اونٹنے کو اٹھایا تو ہار پھسل کے نیچے گیا پڑا تھا، تو پھر ہار بھی مل گیا. یہ دلداری ہے میرے نبی کے اپنے گھر کے. میرے بھائی بہنوں، کسی کی بیٹی کو لے جانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت ظالم. کوئی لاکھوں میں ایک گھر ایسا ملتا ہے جس کو لے جاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، ورنہ تانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. نہ ساس کے پاس، نہ سسر کے پاس، نہ خامند کے پاس، نہ خامند کی بہنوں کے پاس. سر اس کے عیب ہی دیکھے جاتے ہیں. خوبیاں دیکھنے والا گھر کوئی کوئی ہوتا ہے. ایک حدیث یاد آئی، آپ نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، انصار، یہ اتنے عالی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کی بچی آ جائے اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں آ گئی. یا اپنے انصار کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بچی کی ڈولی اترے اسے یوں لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں. تو سسرال والوں سے کہتا ہوں جس کی بیٹی لے جاؤ اسے اپنا گھر بنا کے دے دو، اسے اپنا گھر محسوس کرے، اپنا گھر اسے بنائے. ورنہ جانے والی بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہے، شریعت نے حق رکھا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح مالدار ہیں تو انہیں الگ گھر میں اتارو تاکہ کوئی ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے، وہ اپنی زندگی گزاریں. ان میں جو جھگڑا ہوگا تھوڑا ہوگا، ایک ساس بولی دو سورا دو نو بولی دو او بولے دو او بولیا وہ تو نیری کھچڑی پک جانتی، مطلب مناوے کہنو تے رساوے کہنو. تو شریعت نے حق رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں اتارو. اس کی ہمت نہیں تو اس کو کرائے کا گھر لے کر دو، وہ کہے کہ مجھے الگ کر دو، مجھے کرائے کا گھر لے کر دو، تو وہ نافرمان نہیں، اسے گھر لے کر دو. اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کے لیے لے کر رکھو. ایک پورشن کی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن اس لڑکی کا حق. کچن اس کے ذاتی استعمال میں، ٹوائلٹ اس کے ذاتی استعمال میں، کمرہ اس کے ذاتی استعمال میں، یہ 3 چیزیں اس کا لازمی حق ہیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے تھے، اللہ اللہ کرے کسی دی بیٹی نو ضرور دھکے دیونے تے ذلیل کرنا. ایدوں بھی دھکے تھے، ایدوں بھی دھکے تھے، چپ کر کے شادی نہ کرے، بس بہ کے اللہ اللہ کرے. یہ اللہ نے جانے والی کا حق رکھا ہے. ہماری معاشرت ہندو معاشرت ہے جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، یہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی. اب یہ ایک مصیبت بن گیا ہے کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا، ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا. کس میں جھگڑا نہیں ہوتا، بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا، ہم اسے الجھانے میں لگ جاتے. میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے، حضرت عائشہ وہ آگے پریشان، فاطمہ وہ آگے پریشان بیٹھے. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو. ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے، لوگ پوچھیں کہ جنت یہ نور کہاں سے ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر دیا. یہ اتنا بڑا جوڑا ہے، لیکن دنیا ہے. آپ نے کہا علی کدھر کا؟ یہ باہر نکل گئے.
اب ان کے پیچھے گئے، دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل یہاں دے ابو تراب اٹھو، ان کو لے کر آئے، گھر تشریف لائے، زمین پر لیٹ گئے، علی کو دائیں طرف لٹایا اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہ الصلوات و تسلیمات، ٹھیک؟ اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو، پوچھا نہیں کی لڑائی اے جڑے پوچھنا لیں ہو لڑا کے آ جائیں، تو کیا کیا ابھی تو کیا کیا، او ڈھیر لڑ لڑ کے ویلے ہوئے بیٹھے، تو میرے نبی نے پوچھا نہیں ہاں بھائی تو کیا کہتے اور تو کیا کہتی، میرے نبی نے اے یہ کیا اور کہا علی فاطمہ کو ہماری صلح ہو گئی، دونوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نکلے خوش خوش، چہرہ نورانی، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے، اب لڑکی والے اپنے اٹھا لیتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں سوٹے، اور ادھر لڑکے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں، بچی بچے کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی، جوڑنے کی بجائے دونوں طرف توڑ چکے، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سیرت کا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کیسے کیسے ہیں، زندگی گزارنی کیسے۔ میرے نبی سے پوچھ کے موت آئی، پوچھ کے موت آئی، واحد ہستی ہیں جن سے موت پوچھ کے آئی، ٹھیک ہے؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، جبریل اندر آئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ وہ دربار جہاں موت پوچھ کے آئی، تو آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ اللہ اکبر، پوچھے گا اللہ ہم میں سے کسی؟ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، ٹھیک ہو؟ اچھا آپ کیسے تھے؟ اما عائشہ سے بیٹھی اور آپ اما عائشہ کے سینے پر سر رکھے، تو آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، میں اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، 2 نفل شروع کرتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں میری جان نکال لینا۔ ہم دعائیں میں یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما، کتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ نماز پڑھ رہے ہوں موت آ جائے، سجدے میں سر ہو موت آ جائے، کتنی عام تمنا، میں خود دعا مانگتا ہوں۔ تو آپ کہتے کہ تم ٹھہرو میں وضو کر لوں، جب میں سجدے میں سر رکھوں میری جان نکال لینا۔ آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہی موت کو قبول کیا کہ یہیں نکالو، یہیں نکالو، وہیں لیٹے لیٹے۔ جسے میری ماں حضرت عائشہ فرماتی تھی میرے نبی میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان اللہ کے پاس حاضر ہو، مات فی سحری و نحری۔ یہ بھی ایک پیغام تھا، یہ بھی ایک پیغام کہ آپ اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھ کے دنیا سے جدا ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو بھائیو لمبی ایک خوبصورت زندگی ہے، میں گھنٹے سوا گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں، اور یہ اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں کروڑوں شمعیں جلیں گی اور اربوں پروانے قربان ہوں گے، تب جا کے صبح ہوگی۔ اس اندھیر میں میری چند باتیں پتہ نہیں کوئی روشنی کا سبب بنے یا نہ بنے، اگر چند کانوں پہ دستک ہو گئی تو شاید کچھ ذرہ خیر وجود میں آ جائے۔ بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی کے مطابق چلنے ڈھلنے کی کوشش کرو۔ یہ تبلیغ کا کام بھی اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ آخری بات یہ کہتا ہوں، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، انشاءاللہ میرے آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق۔ اب بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹروں دی موج لگی ہوئی، اپنا لائف سٹائل چینج کرو۔ اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی ہے، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں۔ یہ میں کیوں کیا ہے نا، تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے، میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں۔ جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے۔
جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے نہیں۔ اب لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا، صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لئی پھر دے۔ میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20 آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے۔ 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو۔ وہ بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنا لائف اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہے ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے خراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند۔ تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح کو۔ وہ سارے بازار سنسان سناٹا، عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے۔ تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو۔ ایک اللہ کی تقدیر، اس میں تو ہم راضی بر رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانا۔ وہ ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو ادھر کلات میں سردار تھے کوئی، تو انہوں نے اتنا دسترخوان بھرا کہ کوئی 30 قسم کی آئٹم رکھ دی۔ تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی، اللہ ان کی بخشش کرے، انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا۔ جب دسترخوان اٹھا تو کہنے لگے ہائے۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا راجہ صاحب یہ ہائے کیڑی گل لکھے ہے، جڑا بچ کے جاندہ پہ اے کیوں جاندہ پہ؟ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، کہ تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکو۔ فاما اذا ابا، وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے تو گزارا نہیں ہے، تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء وثلث للنفس۔ ہمیں کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا سے۔ دبئی میں میرے ایک دوست ہیں، بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے تبلیغ میں، ان کا ماشاءاللہ وقت ہے، تو میں بھی مجھے ملنے آئے تو میں نے کہا کوئی مینو ہی دس دو، تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے، کہنے لگا سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے، 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے۔ لیکن میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، ایتھون انگلی رکھو جو یہاں تک کھاتے ہیں، ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی بھی ایسے گند مچ جائے گا۔ تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا پہ آئیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ نحوست ہے دن، جب آپ صبح سے 12 بجے تک سوتے ہیں، اس سونا نہ سونا برابر ہے۔ اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں، مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتے، میں ٹیبلٹ پہ لگا رہا 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے، اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی،
7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے، جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائی پر ہیں، ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا، اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے، چپ کر کے کھا لے۔ اب بچہ گرے پڑتا ہے، یہ بچے کا قصور نہیں، اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے، تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے۔ اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے تباہی پھیر دی۔ یہ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے۔ تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں۔ یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں ہم زیادہ کھاؤ 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 اس کو اور بیمار کر دیتے، اور عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی۔ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا۔ اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے۔ ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی، اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا ہے۔ میں انڈیا میں تھا، گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی پکڑی، میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے، 82 کی بات۔ جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں گا۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے اس کو ساتھ لیا، ایک ہوٹل پہ لے گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں گا۔ کہا ٹھیک۔ تو میں نے اس سے آرڈر پہ بریانی لاؤ، وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا۔ میں اور منگوا کے دیتا رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھایا، کہا بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، آج 3 دن کے بعد کھانا کھایا۔ مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئیں گے، بھوکوں کی بھوک یاد آئی۔ تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی، چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی۔ یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے، جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلی جائیں۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے۔ کیا عالی شان چیز ہے۔ پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا۔ میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا، تھوڑی جنت بیان کی، تو غالباً ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہ بعد میں ملے، کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے؟ میں نے کہا میں تو انہوں پہلے دنیا دستے میں پھر دوسری جنت آپ سمجھے جائے۔ میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، 17۔ اور اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں۔ ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں، اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے، 20 ارب سال روشنی کی رفتار، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا۔ 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تمشردہ پر ہے، وہ جنت سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لامحدود، قدرت طاقت لامحدود۔ تو یہ تراویح کی 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا، اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ۔ اس میں ہر مرد عورت
20 پر 60,000 40 سجدے 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے، 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے، 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، شوق کی نہیں۔ میرے نبی نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، پہلے وحی آئی پھر میں نے شادی کی۔ یہ 11 شادیاں کیوں کی؟ کہ خامند اور بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، اسے چلانا سنبھالنا ڈگریوں سے نہیں ہوتا، شکل صورت سے نہیں ہوتا، نبی والے اخلاق سے ہوتا ہے، نبی والی محبت۔ دیکھو عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور معشوقہ سے اظہار محبت فخر تھا۔ اب سب نوجوانوں اکٹھے پڑھتے ایک نصیحت کرتا ہوں، ماں باپ کی مرضی کو شامل کر کے شادی کرنا، عشق کی شادی نہ کرنا۔ پوری تاریخ میں وہی عشق کامیاب ہوا ہے جس میں شادی نہیں ہوئی۔ جو ہی معشوقہ بیوی بنی اور عاشق خامن بنا، اس بھی سوٹا چال ہے تو اس بھی سوٹا چال ہے، ساری عشق مشوقیاں گئیاں۔ پوری تاریخ پڑھ کے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہی عشق کامیاب ہوا ہے جو ناکام ہوا ہے۔ جس عشق کا نتیجہ شادی ہے وہ نیرے لتر ہی لتر ہے، چوتھے دن سارا عشق ہوا ہو جاتا ہے۔ ہاں، لہٰذا اپنی شادی میں ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا۔ ماں باپ سے کہتا ہوں مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو، کیونکہ یہ بچے اور بچی کا اختیار ہے۔ قبول کیا، باپ نہیں کہتا، ماں نہیں کہتی، قبول کیا بچہ کہتا ہے اور بچی کہتی ہے، تو یہ اللہ نے شریعت کا حق بچے اور بچی کو دیا۔ یہ والدین سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے اور ماں باپ کی چھاؤں کے تلے یہ فیصلے کرو، اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، بس اتھے ہی کرنا، جٹائیں چی کرنا ہے، جٹائیں چی کرنا، باہیں مات ہوئے دے نہ ہو، جٹائیں چی کرنا ہے، نٹائیں چی کرنا ہے، بٹائیں چی کرنا ہے، بدن جٹ مٹ نات کے تو سارے کٹھے ہو۔ قبول کیا، یہ لڑکی کہتی ہے، قبول، یہ لڑکا کہتا ہے قبول کیا، نہ کہو تو نکاح ہی نہیں۔ ہمارے دوست کا گاؤں تھا، اس کا گاؤں کا ایک بچہ چلا گیا بسوں میں، کنڈکٹر لگ گیا چھوٹی عمر میں۔ تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے سواری بٹھانا، سواری اتارنا، اور کہیں اگر پھنس جائے تو گاڑی کو آگے پیچھے ریورس کرانا۔ استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو۔ تو ان کا ایک محاورہ بن جاتا آن دو جان دو۔ تو آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں ہے۔ اس کا نکاح ہونے لگا، نکاح ہوا تو مولوی صاحب آخیا فلانے جی دیتا اتنا مار تین دیتا تم قبول کیتی؟ تھوڑی دیر سوچ کہاں دیں جان دیو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری کہاں جی جان دیو۔ اس نے پھر اس کو کونی ماری، کہا جی پھر اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے۔ انہوں نے کہا کرمالے نہ آن دیو نال نکاح ہوئے گا، نہ جان دیو نال ہوئے گا، نہ سارے دی صلاح نال ہوئے گا۔ تو آنکھ میں قبول کیتا تاں جا کے نکاح ہوئے گا۔ تو قبول کرنا تو اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے، بچی کا حق رکھا ہے۔ تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ او میرے بھائیو، نبیوں کے بعد اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ علی و فاطمہ ہے، وہ علی و فاطمہ ہے۔ اور میرے نبی نے کہا، کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا یہاں بیٹی دو میں نے دی، اللہ نے کہا یہاں شادی کرو میں نے شادی کی۔ آسمان سے جبریل پیغام لا چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے طے ہے، اور علی رشتے کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں، اور آپ ہاں نہیں کرتے، انشاءاللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، فاطمہ کو بلا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، او میرے عزیزو، اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری آج کی بچیاں بھی، یہ بھی بیچاری چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں، بہت کم فریاد کرتی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے نبی باہر ہاں کر دیتے تو فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو کفر کی بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اللہ کی قسم امت کو سمجھانے کے لیے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں، ہاں تو آسمان سے ہوئی پڑی۔ فاطمہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ بیٹی فاطمہ ہو
پیغام لانے والا علی ہو اور آسمان سے جبریل فرشتہ پہلے سے وحی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی، پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا بیٹی کر دوں؟ جب 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 جنت کی سردار نے سر جھکایا، سر جھکایا، خاموشی، خاموشی کا مطلب کنواری بچی کی ہاں ہوتا ہے یا ہاں، دونوں طرح ہے، زیادہ خاموش آپ خاموش ہیں، خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان، کرا فوراً باہر نکلے، علی لوگوں کو جمع کرو، ایسے مجمع جمع ہو گیا، پھر میرے نبی نے نکاح پڑھایا، سارے مجمع کو کھجور کھلائی، شہد کا پانی پلایا، یہ خوبصورت زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے، اور میرے نبی نے خاوند اور بیوی کا تعلق سمجھایا۔ عرب کے ماحول میں جیسے میں بتا رہا تھا، عشق معشوقی کے اشعار بھرے پڑے ہیں، تو معشوقہ سے عشق کا اظہار عیب ایک فخر تھا، اور بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے یہ ایک عیب تھا۔ یہ عرب کے ماحول میں انتہائی برا سمجھتے تھے کہ کوئی سردار بھرے مجمع میں کہے کہ مجھے بیوی سے پیار، میری اتنی معشوقیں ہیں، اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے، لیکن بیوی سے پیار، اس پر وہ سارے اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الی، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے، وہ تو ہل گئے، نگڑ بھی ہے کی بڑی، یہ تو کھلی مجلس میں بیوی کا نام لے رہے۔ تو انہوں نے سوال بدلا جلدی سے، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ یعنی مردوں میں کون پیارا ہے؟ تو آپ نے اس کی رگ پکڑ لی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس، عائشہ کے عباس۔ سبحان، خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ بگڑیوں سے نہیں، شکل سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں، زیور سونے چاندی سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑے کاروبار سے نہیں، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق بچوں سیکھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، پھر آپ کٹھے پڑھتے ہو، ہم اس طرح، ہماری حدود ہیں، ہماری باؤنڈریز ہیں، کراس کریں گے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں چند پابندیاں دے کر ہمیشہ کی آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں تھوڑی دیر کی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں چند دن کی زندگی، وہاں وہ زندگی جس کی انتہا کوئی نہیں، ایک منظر کو دیکھنے بیٹھے گا لاکھوں کروڑوں سال اسے میں گزر جائیں گے، اس زندگی کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم میں زور دو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو، آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو، ایک حد بیچ میں باقی رکھو کہ شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے، اپنے دامن کو پاک صاف رکھو، اس کی وہ قیمت لگے گی کہ فرشتے بھی تمہارے آ کے پاؤں چومیں گے اور تمہارے ہاتھ چومیں گے کہ پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا زیور ہے۔ جہاں بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑو، والدین زندہ ہیں کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو، وہ زیادتی بھی کریں تو چپ کر کے معاف کرو، شادیاں ہو جائیں تو بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں، اس کے لیے میرے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت تھا صرف ہمیں سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، باہر گئے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو بستر خالی، ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ یہ تو کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گا، سوکن پنا، انہیں کنڈی لگا دی۔ میرے نبی آئے، دستک دی، میمونہ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہنے لگے رہے ہو اللہ کی بندی، میں کہاں گیا، میں تو پیشاب کرنے گیا تھا، انی حاقنن، مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا۔ کہا نہیں نہیں پیشاب نہیں ہے، کہیں اور گئے ہوں، وہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں۔ تو وہ سوکن پنے میں یہ چلتا تھا، یہ دھڑے تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ چار بیگمات ایک طرف تھیں، اور باقی جو چار، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ شراب کی سرائی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے اور پئیں گے۔ یہ ہے نیچلی کلاس، ایک ہے مڈل کلاس جنت کی، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا،
انہیں جنت کے نوکر، جنت کی لڑکیاں، جنت کی حوریں، ان کی اپنی بیویاں گلاس بھر کے پیش کریں گی، یہ پیئیں گے، ان کو پلایا جائے گا۔ ایک اس سے وی آئی پی درجہ ہے، وہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہو، پلانے والا اللہ ہوگا۔ سبحان۔ تو کہیں گے یا اللہ آپ ہمیں اتنا بڑا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو اللہ کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تم نے جو مجھے دنیا میں راضی کیا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں عزت دے رہا ہوں کہ آج آؤ، آج تمہارا رب تمہیں خود پلانے والا ہے۔ تو بچوں، یہ ایک مسافر خانہ زندگی ہے، اس کی زندگی کے کچھ آداب ہیں۔ قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنی تعلیم میں دیانتداری کے ساتھ پڑھو، جی لگا کے پڑھو۔ مجھے کالج میں تو پڑھنا نصیب نہ ہوا، اسکول میں، کہ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، ذہن اچھا تھا، حافظہ اچھا تھا، پاس میں ہو جاتا تھا۔ اور پاس بتاؤں کیسے ہوتا تھا؟ امتحان سے پہلے نماز شروع کر دیتا تھا، بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، اور رو رو کے دعائیں مانگیں، یا اللہ کچھ نہیں ہمدا مہربانی کر۔ اب صبح کیمسٹری کا پیپر ہے اور ایڈی موٹی کتاب میرے اگو پئی، ہوں میں کتھوں پڑھاں تے کتھوں چھڑاں؟ کتاب سامنے، عشاء کی نماز پڑھ کے آ کے کتاب سامنے، یا اللہ صبح جو پیپر آنا ہے نا، اے دے وچوں کٹ دے، تیری بڑی مہربانی، بسم اللہ دی برکت۔ آپ یقین مانو میں ہمیشہ اچھے نمبروں میں پاس ہوا، اور صرف یہی چکر چلا تھا، یا اللہ کل کیا آنے والا میں انتا نہیں بتا، بسم اللہ بسم اللہ۔ 15-20 دفعہ یہ میرا ایکشن ہوتا تھا، جو نکل آتا 5-10 صفحے ادھر پڑھے، 5-10 صفحے ادھر پڑھے، رٹا میں لگاتا نہیں تھا، ذہن میرا اچھا تھا، میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ بھائی، جو کلاس کا جو انچارج ٹیچر ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ پوزیشن لے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سیکشن کا بچے نے پوزیشن لی۔ سینٹرل ماڈل سکول اس وقت ایک ماڈل سکول تھا پورے پنجاب کا، اور بہت اس کا ہائی میرٹ تھا۔ 2 سکول میں یاری تھے اس وقت، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ اس میں 8ویں کلاس میں میں سکول میں سیکنڈ آیا، ٹھیک ہے۔ اب میرے ٹیچر کو تو پتہ ہے میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، اور وہ خوش ہونے کی بجائے کہ مجھے پیش کرتا، بھئی ماشاءاللہ ہمارا بچہ پورے سکول میں سیکنڈ آیا، مجھے بلا کے یہاں سے کان مروڑا، اوہ تو پڑھتا تا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آیا ہے؟ تو نقل ماری ہے؟ میں کہا استاد جی نے بسم اللہ پڑھو۔ تو تم ایسے پڑھائی نہ کرو، پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو، اور اپنے ٹیچرز کا ادب کرو، اللہ سے علم مانگا کرو، علم بہت بڑی دولت ہے۔ پیسے تو ہر کس و ناکس کے پاس ہیں، علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے، وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ اپنی قوم کو اگر عزت کے معیار پر لانا چاہتے ہو تو ایک تقوی اختیار کرو، ایک اپنے علم میں جان لگاؤ، تاکہ تم ریسرچر بنو، ڈگری والے نہ بنو کہ تم تنخواہ لگ جاوے تو نوکری لگ جاوے، ایسا نہ ہو، بلکہ تمہارے اندر علم کا جذبہ اٹھے۔ اور اس سارے مجمع میں آپ سارے، یہ بچیاں بیٹھی، آپ بیٹھے ہو، اب سارے نوجوانوں کو آپس میں کھٹبٹ بھی ہوگی، ٹھاٹھیا بھی ہوگا، اگر کسی سے نہیں بولتے ہو تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اٹھ کے صلح کر لینا، اٹھ کے گلے لگ جانا۔ اللہ کو پسند نہیں 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں، اللہ کو پسند نہیں 2 مرد 2 عورتیں، 2 بچیاں 2 بچے آپس میں وہ نفرت کرتے ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بچیوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر لینا، معاف کر دینا، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، تم بھی معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور چھٹیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ موقع ملے تو تبلیغ میں وقت دینا، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔